أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بہت سارے لوگ حج اور عمرہ کرنے کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن پیسوں کی کمی یا دوسری وجوہات کی بنا پر حج اور عمرہ نہیں کر پاتے۔ اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی وسیع رحمت سے کچھ ایسے آسان سے اعمال مشروع قرار دیے ہیں جو اجر میں حج اور عمرہ کے برابر ہوتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے ہے کہ جس شخص نے نماز فجر جماعت سے پڑھی، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ راوی حدیث مزید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکمل مکمل مکمل، یعنی حج اور عمرے کا مکمل ثواب۔ ترمذی 586۔ انہی اعمال میں سے ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے، پھر مسجد قباء آئے اور اس میں نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ ابن ماجہ 1412۔ اسی طرح جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے، اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے۔ ابو داؤد 558۔ انہی اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ جس نے کسی حاجی کا سامان سفر تیار کیا یا اس کے گھر والوں کی خبرگیری کی تو اس کے لیے اس کے برابر ہی اجر ہے اور اس کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحیح ابن خزیمہ 2064۔ اور ان اعمال میں سے جو اجر میں حج اور عمرہ کے برابر ہوتے ہیں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، تحمید اور تکبیر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فقراء لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مالدار لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے سوائے ان لوگوں کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ صحیح بخاری 843۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل عطا کر دے، اور اللہ عز و جل بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 4۔